آج اتوار کا دن تھا تو اینی سحر بیگم سے چھٹی لے کر ہادی سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ ہر 2 ہفتوں بعد اس سے ملنے جاتی تھی۔ اس نے اپنا منہ دھویا اور نقاب کر کے گھر سے نکلی، جبکہ اپنا میک اپ بیگ میں رکھنا نہیں بھولی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ شاذین اس وقت گھر نہ تھا، ورنہ مجبوراً اسے میک اپ کر کے جانا پڑتا۔ وہ ہادی سے ملنے ہاسٹل گئی اور ہادی کو اپنے ساتھ لیا اور قریبی پارک میں لے کر گئی۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر اس نے ہادی کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کا ماتھا چوم کر بولی، ہادی اسکول میں کوئی پریشانی تو نہیں تمہیں؟ یا کوئی لڑکا تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں اینی آپی، میرے تو وہ 2 دوست بھی بن گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ میری کلاس میں ہی ہیں اور ہاسٹل میں بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ بس آپ کی یاد آتی ہے آپی، ہادی نے جواب دیا اور آخر میں اداسی سے بولا، بس تھوڑے دن، پھر ہم جلدی دوبارہ ساتھ ہوں گے۔ میں فی الحال تمہیں وہاں رکھ نہیں سکتی اور میں آپ کی ٹیچر سے بات کروں گی، وہ آپ کی مجھ سے فون پر بات کروا دیا کریں گی۔ اینی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ روز بات کیا کریں گی نا؟ ہادی خوش ہوتے ہوئے ایک امید سے پوچھا، ہاں بالکل روز کیا کروں گی۔ اور چھوڑو یہ سب باتیں، آؤ ہم لنچ کرنے چلتے ہیں۔ اینی ہادی کو اپنے ساتھ کھڑی کرتی ہوئی بولی اور قریب ہی ایک سستے سے ریسٹورنٹ کی طرف ہادی کو لیے چل دی۔ اینی اور ہادی نے جب لنچ کر لیا تو اینی اسے لیے ریسٹورنٹ سے نکل گئی، جبکہ 2 آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ شاذین اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ ان کا ایک دوست ایک دکان سے سگریٹ کا پیکٹ لینے گیا تھا۔ شاذین جو کھڑکی کی طرف بیٹھا تھا، شیشے سے باہر اس کی نظر اچانک چھوٹے سے ریسٹورنٹ سے نکلتی اینی پر پڑی۔ اینی نے چونکہ صرف دوپٹہ لیا ہوا تھا اور اس کا رخ بھی ان کی گاڑی کی طرف تھا، تو شاذین نے اسے غور سے دیکھا تو اسے یہ کہیں دیکھی ہوئی، لیکن مگر کہاں دیکھی تھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تب تک اس کا دوست واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر لی، مگر اینی کا چہرہ یاد کرنے کی پوری کوشش کی تھی کہ اسے کہاں دیکھا۔ اپنے دوست علی کی بات سن کر اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا اور اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ اینی ہادی کو چھوڑ کر اماں جنت سے ملنے گئی تھی۔ ان سے مل کر اس نے ان کے گھر میں ہی میک اپ دوبارہ کیا اور واپس چل دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر جلدی سے انیکسی میں گئی اور وہاں جا کر جلدی سے شاور لیا اور اپنا حلیہ ٹھیک کر کے گھر کے اندر کام کرنے گئی، جہاں سحر بیگم نے اس کے لیے سارے گھر کے کپڑے دھلوانے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اینی اپنا کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اسے کام کرتے ہوئے شام ہی ہو گئی تھی۔ آرام کرنے کے بعد وہ کچن میں رضیہ کے پاس گئی۔ وہ رضیہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی جب شاذین گھر میں سیٹی بجاتے ہوئے داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر اینی نے پرسکون سی سانس خارج کی اور جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ شاذین ٹیبل پر آ کر شفق کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ تیمور صاحب تنزیہ بولے، ٹائم مل گیا آپ کو گھر میں موجود رہنے کا برخودار؟ ڈیڈ کم از کم کھانا تو مجھے سکون سے کھا لینے دیں، بعد میں بات کریں گے۔ شاذین ان کی بات سن کر بولا، ہاں ضرور کھاؤ،
میں نے کون سا تمہارا ہاتھ تھاما ہوا ہے جو تم کھا نہیں سکتے؟ تیمور صاحب کی بات سن کر اس نے ایک نظر سحر بیگم کو دیکھا تو سحر بیگم نے تیمور صاحب کو بولی، تیمور آپ بعد میں بات کر لیجئے گا، فی الحال اسے کھانا کھانے دیں۔ تیمور نے ان کی بات سن کر ایک غصیلی نظر ان پر ڈالی جو اپنے بیٹے کو سدھارنے کی بجائے بگاڑ رہی تھی، اور غصے سے دھاڑے، کیا بعد میں بات کروں اس سے؟ گھر میں یہ موجود نہیں ہوتا، ابھی ملا ہے تو ابھی بولوں گا نا۔ آپ کا یہ نواب زادہ یونیورسٹی سے پاس ہو کر بھی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے، جبکہ میرے سارے دوستوں کے بیٹے اپنے بزنس سنبھال رہے ہیں۔ ایک میری اولاد ہی نالائق اور نکمی ہے جو میری مدد کرنے کی بجائے عیاشیاں کر رہی ہے۔ یہ میری زندگی ہے ڈیڈ، اسے اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو اتنا ہی دوسرے لوگوں کے بیٹوں سے پیار ہے، انہیں لے آئیں۔ شاہ زین بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ تیمور صاحب نے ایک ناگوار نظر شاہ زین کی پشت پر ڈالی اور وہ بھی اپنے کمرے کی جانب اٹھ کر چلے گئے، جبکہ اس سب کے دوران شفق خاموش ہی رہی تھی۔ وہ خود بھی شاہ زین کی عادتیں پسند نہیں کرتی تھی اور تیمور صاحب کی باتوں سے متفق تھی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سحر بیگم نے رضیہ کو برتن سمیٹنے کا کہتے ہوئے خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ زین اپنے کمرے میں آ کر اپنا غصہ کم کرنے کے لیے سگریٹ سلگایا اور بالکنی میں جا کر پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اینی انیکسی کی طرف جاتے ہوئے دکھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا جب اسے دوپہر والی لڑکی یاد آئی کہ اس کے ذہن میں اچانک جھمکا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اس لڑکی نے اسے 4 مہینے پہلے تھپڑ مارا تھا۔ وہ جب بھی اینی کو دیکھتا تو اسے وہ پہلے سے کہیں دیکھی ہوئی لگتی تھی، مگر اس نے جب دونوں کا موازنہ کیا تو اس لڑکی اور اینی میں صرف اسے رنگ کا فرق لگا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اینی کے بارے میں پتہ کرنے کا سوچا۔ ماضی: زہرا بیگم کی وفات کے 1 سال بعد حدید صاحب اور رمنا بیگم کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے الشبا رکھا۔ الشبا کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد رمنا بیگم کی بیوہ بہن ردا اپنی چند ماہ کی بیٹی حور العین کے ساتھ حویلی رہنے آئی تو ہاشم ان کے ساتھ اٹیچ ہونے لگا اور ان کے ساتھ ہی رہتا اور پہلے کی طرح ہونے لگا، جبکہ وہ اب دوبارہ سے ارقم سے بھی گلنے ملنے لگا تھا۔ ہاشم کی ردا بیگم کو لے کر پسندیدگی دیکھتے ہوئے حدید صاحب نے درید صاحب کو ردا بیگم سے شادی کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے ردا بیگم سے شادی کر لی۔ وہ ہاشم کو اپنے بیٹے کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ ہاشم 9 سال کا تھا جب ردا بیگم اور درید صاحب کی شادی ہوئی۔ ہاشم حور العین کو اپنی بہنوں کی طرح چاہنے لگا تھا اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا تھا۔ 6 سال بعد ردا بیگم اور درید بخت کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے حیدر رکھا۔ جب ہاشم 18 سال کا ہوا تو درید صاحب نے اسے پڑھنے شہر بھیج دیا تھا۔ ہاشم جب 22 سال کا ہوا تو ہاشم سے ملنے شہر آتے ہوئے درید صاحب اور ردا بیگم جس گاڑی میں آ رہے تھے وہ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور وہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس وقت حیدر صرف 7 سال کا تھا۔
جبکہ ہورلین 13 سال کی۔ حال ہاشم بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جب بیڈ کی دوسری طرف ہمنا بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے ہاشم سے بولی، ہاشم کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اس کی بات سن کر ہاشم نے پوچھا، جبکہ نظریں ہنوز لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ بات بھی مجھ سے صحیح سے نہیں کر رہے اور اب بھی لیپ ٹاپ پر لگے ہو میری بات نہیں سن رہے تم۔ وہ ہاشم کی طرف اپنا رخ موڑتی ہی معصومیت سے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس آج کل کام کا سٹریس زیادہ ہے تو ٹائم نہیں مل رہا۔ اور ابھی ایک ای میل چیک کر رہا تھا۔ ہاشم اس کو دیکھتے ہوئے رویا ہوا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ وہ اس کی گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، تم سو جاؤ، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے، میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ ہاشم ہمنا کو بولتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ہاشم نے میز پر اپنا لیپ ٹاپ رکھا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری جانب سے آواز گونجی، سر میں پچھلے 1 ہفتے سے میم کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ کس سے ملی اور کہاں گئیں سب کی میں نے رپورٹ تیار کر لی، اگر آپ چاہیں تو صبح آپ کے آفس میں آ کر دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تم صبح میرے آفس میں ملنے آنا اور اپنا نام میری سیکریٹری کو بتانا، میں اسے تمہارا بتا دوں گی، وہ تمہیں مجھ سے ملنے دے گی۔ ہاشم نے اس کی بات سن کر کہا اور فون بند کر کے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے دوبارہ اپنا کام کرنے لگا۔